میدان بدر میں صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ہوا میں خاموشی تھی مگر دلوں میں ایمان کی گرج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے تھے اور ایک تیر کے اشارے سے مجاہدین کو منظم کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک صحابی نے کچھ ایسا کیا جس نے تاریخ کے صفحات ہمیشہ کے لیے روشن کر دیے۔ یہ لمحہ ایمان، عشق اور قربت رسول کا تھا، جہاں بدلہ مانگا گیا مگر محبت نے اس بدلے کو عبادت بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے لیے بلایا۔ نماز کے بعد جہاد کے بارے میں پرجوش واعظ فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صفوں کی ترتیب شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا جس سے صف سیدھی کرتے جاتے تھے۔ اسی دوران ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے ذرا آگے بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے ہلکا سا دباؤ دے کر فرمایا، سواد صف برابر کرو۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ سب حیران رہ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنا پیٹ مبارک کھول دیا اور فرمایا، آؤ سواد، بدلہ لے لو۔ سواد آگے بڑھے، لیکن بدلہ لینے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کا بوسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد، تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے موت ہے، میں چاہتا تھا کہ میرا آخری لمحہ آپ کے جسم مبارک سے چھو جائے۔ یہ وہ عشق تھا جو ایمان کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اب دو لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف ایمان اور توحید کے 313 جاں باز اور دوسری طرف کفر و غرور کے 1000 سرکش فوجی۔ دنیا کے اس وسیع میدان میں توحید کی تقدیر چند جانوں پر موقوف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت انتہائی رقت امیز تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر مسلسل دعا فرما رہے تھے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ اے اللہ، اگر یہ چند لوگ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بار بار کندھوں سے گر جاتی لیکن آپ کو خبر نہ ہوتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے پوری امت کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ جب صفیں مکمل ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم لوگ جنگ شروع نہ کرنا۔ جب دشمن تمہارے قریب آ جائے تو تیر چلاؤ مگر انہیں ضائع مت کرنا، اور جب وہ تم پر ٹوٹ پڑیں تو تلواریں سنبھالنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپر میں تشریف لے گئے جہاں سے آپ میدان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ دہانے پر سعد بن معاذ نگرانی پر مامور تھے۔